آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کچھ نہیں آتی ان کو الف پہ، ملینز آف سبسکرائبرز ہیں ان کے، یقین جانیں۔ سوال یہ ہے کہ جب لائف اتنی انپریڈکٹیبل ہے تو اس کی اسٹریٹجائز ویژننگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو بچوں پلیز ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اور آئیڈیلی مینٹورشپ کے اندر ٹرین کرنا چاہیے، کسی کو مینٹور بنانا چاہیے زندگی میں، جس کو آپ سمجھیں، جس پہ آپ کانفیڈنس ہو، جو بندہ واقعی ٹریڈیشنلی جیسے دین اللہ نے ہم کو دیا اس طریقے سے سیکھنے والا ہو۔ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کچھ نہیں آتی ان کو الف پہ، ملینز آف سبسکرائبرز ہیں ان کے، یقین جانیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو جب پہلی دفعہ گیا میں نے اس کی 2-3 ویڈیوز دیکھی، مجھے کہا اس بندے کو الف بے نہیں آتی، اور اس بندے کے 2-2, 3-3, 4-4 ملین سبسکرپشن ہیں، لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ They don't know, he does not know anything۔ تو ٹریڈیشنل اسکالرز کے ساتھ، علماء کے ساتھ، جہاں بھی آپ کا دل جڑ جائے، پلیز بچوں سیکھو، اور پھر اپنی زندگی میں لاؤ، اور ایک نیت کرو اس ویژننگ کے اندر کہ میں بھی اس دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ قدم جمانا اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی تو میں کیا تفصیل بتاؤں، وقت لگ جائے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے پوائنٹس زندگی میں بچوں، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ بہت اونچ نیچ آتی ہیں، اگر قدم جم جائے نا تو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ موت کے وقت جو آنے والی ہے بچوں، کلمہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آخری الفاظ کلمے کے ہو جائیں۔ لوگ ایمرجنسی میں میڈیکل ڈاکٹر سے آپ بات کریں، ایمرجنسی میں وہ کہتے ہیں، ہم کئیوں کو ترغیب دیتے ہیں، ان کی موت آ رہی ہوتی ہے، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کی زبان فریز ہو جاتی ہے۔ زندگی جیسے گزارو گے ویسی موت آئے گی، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے موت ویسے ہی آئے گی۔ اللہ ثابت قدم رکھیں گے اس وقت جب شیطان کا حملہ پورا ہوگا۔ قبر کے سوال از ناٹ اے جوک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہی ہے جو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا مطلب قبر کے سوالوں کے جواب، اللہ ثابت قدم رکھیں گے تو جواب آئے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو، میں تمہیں ثابت قدم رکھوں۔ قیامت کے دن یہ 5 سوال کوئی آسان ہے؟ پل صراط، جس کو ویسے صراط کا مطلب پل ہے، لیکن ہم نارملی عام الفاظ میں پل صراط کہتے ہیں۔ یہ محشر ہے، یہاں پہ سارا حساب کتاب ہوگا۔ وہ جنت ہے، بیچ میں ایک پل ہے، اور بہت پتلا پل ہے، اندھیرا ہے، اس پل کے نیچے جہنم ہے۔ رب سلم رب سلم رب سلم، دعا کر رہے ہوں گے مومنین، کا شعار ہوگا وہاں پہ کہ یا اللہ اے میرے رب سلامتی، اے میرے رب سلامتی، سلامتی دے دیں، یا اللہ پار کرا دیں، اللہ پار کرا دیں۔ وہ ثابت قدمی بھی اللہ دیں گے۔ تو کوئی تو بندہ ویژن بنائے نا کہ یار کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اس کو پیس آن کریں، اس کی خدمت کریں کسی بھی لیول پہ۔ اٹ کوڈ بی ٹیچنگ مائی چلڈرن، اپنے بچوں کو، مائیں بچوں کو سکھاتی نہیں ہیں۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آئی ڈونٹ نو، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں نے بتایا ہی نہیں بچے کو ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ بچے کو پتہ ہے اسپائڈر مین کون ہے، بچے کو پتہ ہے سپر مین کون ہے، بچے کو پتہ ہے کہ کارٹونز میں کیا ہے، بچے کو نہیں پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ بٹ اے پٹی، رائٹ؟ کیونکہ ماں نے نہیں سکھایا۔ تو ماں خود سیکھے، عمل کرے، بچوں کو کم از کم سکھائیں، اپنے ساتھیوں کو سکھائیں، آگے بات بڑھائیں، پھیلائیں۔ بچوں یہ سب زندگی کی اسٹریٹجائزنگ ویژننگ کا حصہ ہے، اس سب کے بارے میں سوچو۔ لیٹس ناٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک، زندگی کو کنسٹرکٹیو بناؤ۔ جو بندہ کرے گا، جیسے میں نے کہا، جب پورے دین کے پرنسپلز کو سیکھیں گے، وہ تو سارے انسانیت کے پرنسپلز ہیں نا، خوبصورت انسان بنانے کے لیے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، دل نہیں دکھائیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگوں کا خیال کریں گے، سیلفش نہیں ہوں گے، جیسے ہم نے بات کی، سیلف لیس ہوں گے، لوگوں کے لیے نکلیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے۔ سیلاب میں دیکھو کتنے لوگ بیچارے یار پریشان ہو گئے۔ میں نہیں پوچھ رہا، لیکن کیا ہم سب نے مدد کی کسی نہ کسی سیلاب زدگان کی؟ سوال اپنے آپ سے کریں۔ ہم سب نے، نو ایکسیپشنز، ایوری سنگل ون آف یو مسٹ ہیو پارٹیسپیٹڈ in helping these people out who have become homeless۔ ان کے عجیب حالات ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوا تو how selfish are we؟ کیا ہم سب نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھیجا؟ It could be 10 rupees, it could be 100 rupees, it could be 1000 rupees, depending on who you are, how much do you have، جتنا آپ کے پاس ہے۔
لیکن کیا وہ نیت پیدا ہوئی, کیا فکر ہم نے کی بچوں؟ یہ تو ہے, یہی تو ہم نے کرنا ہے, انسانیت, انسان بننا ہے نا ہم کو. دین کے سارے پرنسپلز ہمیں خوبصورت انسان بناتے ہیں, خوبصورت معاشرہ بناتے ہیں, ہمارا گھر خوبصورت ہوتا ہے, میاں بیوی کے اندر تعلق اچھا ہوتا ہے, والدین اور اولاد میں محبت ہوتی ہے, تو زندگی بھی خوبصورت بنے گی, برکتیں بھی آئیں گی, اور ایٹ دا اینڈ آف آل آف اٹ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ انسان کی آخرت اچھی ہوگی. And that is something that is not going to be changed. Once it's decided, it's decided. اس کے بعد چینج نہیں کریں گے. آج تو ہے یار, آج الیکٹریکل انجینئرنگ شروع کی, 1 سال کیا, not for me. میں اپنا US میں تو بڑے آرام سے لوگ نا اپنی فیلڈ آف اسٹڈی چینج کر لیتے ہیں. پاکستان میں پتہ نہیں ابھی تک ہے یہ کہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو یار that's it, once and for all, right? میں نے اپنی اینڈنگ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں آج. تو پلیز بچوں, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا تھاٹ پرووکنگ, کم از کم تھاٹ کو پرووک تو کر لیں نا ہم لوگ. لیکن عقل مند وہی ہوگا جو ان سب باتوں میں عمل کرے گا. اٹس ناٹ لائک اے ٹاک. میں کبھی بھی جا کے بیان بازی نہیں کرتا, میں انگیج اس لیے کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں چاہ رہا تھا ایک ایک بندہ سنے میری بات, نو ایکسیپشنز. ایک ایک بندہ سوچے, ایک ایک بندہ عمل کرے, نو ایکسیپشن. جو لوگ کسی ضرورت کے تحت چلے گئے, ٹھیک ہے, ان کی ضرورت ہوگی, لیکن if somebody did not want to listen and also who does not want to act, بچوں یہ بہت اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. یقین جانو کہ اللہ مجھے توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں ان چیزوں کو سوچوں اور عمل کرنے کی نیت کر لوں. یہ تو ڈرنا چاہیے نا, کیوں میرے دل اتنے زنگ لگ گیا میرے دل پہ. یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. بچوں نماز کی پابندی کیا کرو پلیز. قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھیں گے جنتی ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ بس ہم تو ساتھ تھے یار, میں تو جنت میں آ گیا, تم جہنم میں چلے گئے, کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ان ادر ورڈ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, یہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے نا دینداروں کا, نیکوں کا, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے مذاق اڑاتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین, ہم یہ جو دن تھا جزا سزا کا, جہاں فیصلے ہونے تھے, ہم اس کو جھٹلاتے تھے. کچھ لوگ پریکٹیکلی جھٹلاتے ہیں, who cares, حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی, ہم نے توبہ ہی نہیں کی. سیریس کانسیکوینسز ہیں بچوں. میں کچھ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. پلیز سمجھو, کوئی یہاں پہ ایسا نہ ہو اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے, ایک بھی ایسا نہ ہو جو نہ سوچے اور جو ویژن نہ بنائے, اسٹریٹجی نہ بنائے, زندگی کیسے گزارنی ہے, نمازوں کی پابندی نہ کرے, اپنی زبان اچھی نہ بنائے, اپنا دل صاف نہ کرے. ہم سب کو کرنا ہے بچوں پلیز. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایونچولی میرا پلیز کام آ گیا فائنلی. کوئی بات نہیں, میں اور بھی 1000 دفعہ پلیز کہہ سکتا ہوں, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, ایز لانگ ایز کوئی سمجھ جائے. آپ کہو کہ مجھے نا آپ 1 ملین دفعہ پلیز کی تصویر پڑھو تو پھر میں مان جاؤں گا, میں تیار, ایز لانگ ایز کوئی سمجھنے والا. میں کچھ سوالات لے سکتا ہوں انشاءاللہ. یہ بہت لمبی ہے, میں تو ایز اے سیٹ اٹ واز جسٹ اے فوڈ فار تھاٹ. تو کوئی سوال اگر کسی کو ہو تو میں لے سکتا ہوں. تھینک یو, اچھی سوال کیا آپ نے. ان کا سوال یہ ہے کہ جب لائف اتنی انپریڈکٹیبل ہے تو اس کی اسٹریٹجائز ویژننگ کی کیا ضرورت ہے. یہی سمری یہی ہے نا آپ کے سوال کی. اچھا سوال ہے. یہ اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اگر ہر بچہ, بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عزیز, اگر ہر شخص یہ سوچنا شروع کر دے, تو ہم تو بے حیثیت امت مسلمہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہر بندہ یہ کہے کہ میں تو شاید آج مر جاؤں, کل مر جاؤں, پرسوں مر جاؤں, چلو میں نمازیں پڑھتا ہوں پوری 5 کی 5, کسی کا دل نہیں دکھاتا, جھوٹ نہیں بولوں گا, خیانت نہیں کروں گا, پھر تو ہم بے حیثیت امت مسلمہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویژن تھا, ایک ویژن یہ تھا کہ میں سارے لوگوں تک توحید کا اور انسانیت کا پیغام پہنچاؤں. اور اس ویژن کے تحت انہوں نے اسٹریٹجائز کیا. انہوں نے اسی لیے طائف گئے, اسی لیے مدینہ ہجرت کی, اسی لیے میثاق مدینہ کیا, اسی لیے صلح حدیبیہ کیا, اس کے ساتھ اسٹریٹجائز کیا ہوا تھا. صلح حدیبیہ سے زیادہ زبردست اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز تو کرنی ہوتی ہے زندگی میں, لیکن کیپنگ سم تھنگ ان دا بیک آف مائی مائنڈ کہ ہاں زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے. ایک روایت ہے, اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اگر تم کوئی بیج بو رہے ہو نا کہ یہ کل کو درخت بنے, اور تمہیں لگے کہ قیامت آ گئی ہے, تو بیج بونا بند نہ کرنا, تم بوتے رہو. مجھے پتہ یہ درخت نہیں بنے گا, لیکن مجھے پھر بھی بیج بونا ہے, اس لیے کیونکہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. نیت پہ فیصلے ہوتے ہیں. اگر میں نیت کر لوں کہ میں ہر انسان کو بتاؤں گا کہ دین اسلام کتنا خوبصورت ہے, یہ میری نیت ہے, یہ میرا ویژن ہے. ایوری سنگل ہیومن بینگ آن دا فیس آف دا ارتھ. ہو سکتا ہے میں نہ بتا سکوں, لیکن اگر میں واقعی میں میری ویژن ہے اور میں صرف زبانی کلامی بات نہیں کر رہا, میری ایک اسٹریٹجی بھی ہے کہ یہ کروں, اور میری کل موت آ جائے,
انشاءاللہ قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوں گا جیسے میں نے زندگی دنیا کے ہر انسان کو بتایا. تو انسان کو زندگی تو ایسی گزارنی ہے بچہ. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ان دا بیک آف دا مائنڈ انپریڈکٹیبلٹی تو رہے گی، لیکن اس انپریڈکٹیبلٹی کو ہم سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتے. لیکن اگر ہو جائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. لیکن میری آخرت واز ڈیپینڈنٹ آن مائی لانگ ٹرم گول اینڈ ویژن. آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق میں اس سب سے محروم ہو جاؤں گا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اس سب نیت سے میں محروم ہو گیا. میں تو صرف مجھے اجر ملا میری 5 وقت کی نماز کا، میرے لوگوں کو تکلیف نہ دینے کا، میرے جھوٹ نہ بولنے کا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اتنے سارے اجر سے اپنے آپ کو محروم کروں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہی میرے دوبارہ سے پہلی والی بات، اگر سر کوئی ایسا سوچے گا تو پھر تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے بحیثیت امت. وی ہیو ٹو اسٹریٹجائز اینڈ ویژن، ہیو اے ویژن. ٹھیک ہے، سوال کیا ہے؟ تھوڑا اگر شارٹ کریں، سوال کیا ہے؟ یہ کامنٹ ہے کہ سوال ہے؟ سجیشن ہے. میں نے ایک بات کہی ہے، ان کا سوال میں جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سجیشن یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں تو ہمیں دوسرے مذاہب کا پتہ نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو کیسے اپنے دین کی دعوت دیں. تو ایک بات میں نے کہی تھی کہ آخری بات جو میں نے امت کی بات کی تھی کہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے ایز این امت ہی کہ ہم اپنے دین کی، اللہ کے دین کی خدمت کریں، یہی تو بات تھی. دس واز ایگزیکٹلی واٹ اٹ واز. میں یہ سجیشن آپ کی جو ہے، میں نے اس کو میں نے بھی آرٹیکولیٹ کیا تھا کہ ہم دین کی خدمت کا یہ پارٹ ہے کہ ہم اپنے دین کو، میں نے یہ بات کی نا، خود قرآن پڑھیں، خود سیرت کا مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں، عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں. اس لوگوں کو سیکھنے کے اندر یہ بھی چیز ہے، ہر بندے کی ٹارگٹ آڈینس ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میری ٹارگٹ آڈینس، میں گاؤں میں رہتا ہوں، وہ سب مسلمان ہیں لیکن ان کو دین کا نہیں پتہ، میں ان کو بتاؤں گا. لیکن اگر میری ٹارگٹ آڈینس ہے کہ میرے کمیونٹی میں کرسچنز رہتے ہیں یا ہندو رہتے ہیں یا بدھسٹ رہتے ہیں یا ایتھیسٹ رہتے ہیں، تو پھر میں ان کے مطابق اس دین کی اسپیشلائزیشن کو حاصل کروں گا تاکہ میں ان کو بتا سکوں. ایگزیکٹلی یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تو پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی خدمت کیسے کرنی ہے. لیکن تھینک یو، اچھی بات کی آپ نے.